سورہ عنکبوت کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں دین کا ایک طرح سے پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے کہ دین اسلام جس کو آپ لوگ بھی ان سیشنز میں سیکھنے کی کوشش کرتے رہے، وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اور جس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا تھا۔ ہر طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ دین حق پر کھڑے تھے۔ اس میں جو لوگ ویل آف تھے، اچھی فیملی سے جن کا تعلق تھا، ان کو تو اس طریقے سے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جو کمتر جو طبقات تھے، ان سے تعلق رکھنے والے صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ خاص طور پہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، وہ غلام صحابی تھے۔ اس طرح خباب بن ارد کا معاملہ آتا ہے رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ وقت آ گیا تھا کہ جب یہ جو اہل ایمان تھے، ان کی زبانوں سے بھی شکایت نکل رہی تھی۔ یہ صورت اور جو اس کی یہ آیات ہیں بالکل ابتدا میں اس وقت نازل ہوئی جب خباب بن ارد جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، آخر کب یہ مشکل ختم ہوگی۔ تو یہ جب بات انہوں نے سنی تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی حضرت خباب کی تو وہ کھڑے ہو گئے، وہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو زمین میں گاڑ کر آرے سے ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، تب بھی وہ دین پر قائم رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں پر سے گوشت ادھیڑ دیے گئے، تب بھی وہ دین حق پر قائم رہے۔ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی پھر اس پیغمبرانہ شان سے جو ہے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وقت آ کے رہے گا کہ یمن سے لے کے صنعا تک کوئی پیدل سوار جائے گا، تنہا سوار جائے گا، اور اسے روٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی دین حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ڈانٹ پڑی ایک طرح سے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے تم جو ہے شکایت کرنے لگے ہو۔ تو یہ تو ڈانٹ پڑی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جو اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی وہ یہ ہے جو اس صورت کی بالکل آغاز میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ لوگوں نے حساب لگا لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ لوگوں نے حساب لگا لیا۔ یقین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے، ظلم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کب یہ کہا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج ہوگی، میں نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ آسان ہوگا لا الہ الا اللہ پر چلنا۔ اللہ نے تو بار بار قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ یہ مشکل ہوگا۔ امت مسلمہ کو جب تعینات کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے ایک اہم ذمہ داری پر، جب قبلہ شفٹ ہوا تھا اور سابقہ جو امت مسلمہ تھی اس کو معزول کر دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، اور امت مسلمہ کو اپوائنٹ کر دیا گیا تھا ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مشکل وقت آنے والا ہے، نماز اور صبر سے تمہیں مدد مانگنی ہوگی۔ ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ان کو مردہ مت کہنا کہ جو تم میں سے مردہ ہو جائیں، یعنی تم میں سے جو فوت ہو جائیں اس راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہنا۔
بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے مگر تم ان کا شعور نہیں رکھتے زندگی کا. یعنی اس راہ میں تو جانیں بھی دینی پڑیں گی. اور پھر آگے وہ بات آئی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ من شیء، وہ جو ہے نا، ہم تمہیں لازماً آزما کے رہیں گے، خوف سے، بھوک سے، نقص من الاموال، اموال کی کمی سے، اور نقص من الثمرات، اور ثمرات کی کمی سے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ تمہارے لیے مشکلات ہوں، تو تم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے حساب کیسے لگا لی جبکہ میں نے کوئی ایسی کنفرمیشن ان کو نہیں دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً جو ہے اس سے پہلے بھی یقیناً ہم نے لوگوں کو آزمایا، جو بھی دین حق کو قبول جنہوں نے بھی کیا، ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو ہم نے آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم یقیناً ظاہر کر کے رہیں گے کہ کون ہے اپنے دعوی ایمان میں سچا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم جھوٹوں کو بھی واضح کر کے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون جو اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون دعوی ایمان میں جھوٹا. تو بات بس اتنی سی ہے کہ دین حق پر چلنا مشکل ہوگا، اس کے لیے مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں جن سے گزرنا ہوگا. ہمیں سیکریفائس کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں کا سیکریفائس کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے وقت کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، اپنے مال کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، اپنی لگژریز کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، اپنی پرائرٹیز کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. بڑے خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اس پورے معاملے کو ایکسپلین کر دیتا ہے، بلکہ زندگی کی حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. یہاں پر دو چیزیں قربان کرنی ہوں گی، خون دل اور خون جگر. خون دل کیا ہوتا ہے؟ خون دل ہے جو آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کی آرزوئیں ہیں، سب کچھ قربان کر دینا پڑے گا. کون نہیں چاہتا ابھی دنیا کے اندر اچھی زندگی بسر کرے؟ ہر بندہ یہی چاہتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ وہ آسائشوں میں رہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. تو یہ ساری تمنائیں اور جو آدرشیں ہیں وہ قربان کرنا پڑے گا. تو خون دل میں یہ سب چیز آ جاتی ہیں، اور خون جگر اپنا سب کچھ کھپانا ہوگا، اور تبھی رزلٹ نہیں آئے گا، کڑن پیدا ہوگی. تو خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. اس زندگی میں کچھ حاصل اگر ہوگا تو یہ دونوں چیزیں قربان کرنی پڑیں گی، خون دل اور خون جگر. اور اگلا شعر تو، اگلا جو مصرع ہے وہ تو ہلا دینے والا ہے. فرماتے ہیں کہ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. فطرت زندگی وہ لہو ترنگ ہے، جل ترنگ نہیں. اب بڑا یہ ایک ایسا نقشہ انہوں نے کھینچ دیا ہے. لہو ترنگ کہتے ہیں کہ لہو ٹپکنے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے نا اسے لہو ترنگ کہتے ہیں، اور پانی کے ٹپکنے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے اسے جل ترنگ کہتے ہیں. اکثر ہم یہ اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ بارش بہت ہوئی اور جل ترنگ ہو گیا، کہ پانی کے ٹپکنے سے جو ہے جو ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے اسے جل ترنگ کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ جو فطرت زندگی ہے یا جو بھی ہماری فطرت ہے وہ لہو ترنگ ہے. ہمارا جو خون نچڑتا ہے اس کے ٹپکنے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے یہ اس کو سننا پسند کرتی ہے. یہ پانی کے ٹپکنے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے نا اس کو سننا پسند نہیں کرتی. یہاں پانی سے مراد آنسو بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آنسو بہانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں خون کو ٹپکانے سے کچھ حاصل ہوگا. زندگی کی حقیقت یہی ہے، کچھ بھی آپ کو اچیو کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو دس. بس دنیا کو سی آرام سے مل جاتی، دنیا آرام سے ملتی ہے، خون ٹپکانا پڑتا ہے تبھی دنیا میں کچھ آپ اچیو کر سکیں گے. جتنے بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کی اگر بایوگرافیز پڑھ لیں، دنیا کے لیے کچھ کھپاتے ہیں نا، اپنا سب کچھ چین راحتیں سب کچھ قربان کرتے ہیں، تب جا کے کچھ ملتا ہے یہاں پر بھی.
تو جنت کے اتنی حقیر شے ہے کہ وہ ایسی مل جائے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے بلند مقام، سب سے بڑی بادشاہت، وہ کیا خیال ہے کیسے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. اس کی پرائس ہے جو آپ کو پے کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ باقی سب چیزیں جو جس کے پیچھے آپ جائیں گے، ظاہری بات ہے انسان تگ تو کرے گا نا، وہ تو اس کی سرشت میں ہے، وہ آرام سے تو بیٹھ نہیں سکتا، وہ محنت تو کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن دنیا کے لیے جو محنت ہے اس پہ کوئی گارنٹی نہیں. ومن اراد العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو جلدی ملنے والی دنیا کے پیچھے بھاگ جائے گا، پیچھے پڑا رہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے دنیا دیں گے. دنیا کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، آپ اس کے لیے سب کچھ کھپا دیں، اپنا خون نچوڑ کے رکھ دیں. دنیا کی شرط کیا ہے؟ نہ تو سب کو ملے گی، اور نہ تو یہ ہے کہ سب کو ان کی مرضی کے مطابق ملے گی. کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے سب کے سب جو آپ کی محنت کی وہ زیرو ہو جائے، سب کی سب محنت زیرو ہو جائے. لیکن آخرت کے والے سے یہ کنفرم ہے، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وہو مؤمن. اللہ فرماتے ہیں جس نے آخرت کے لیے کوشش کی اور اس کے لیے جیسا کہ حق تھا کوشش کرنے کا ویسے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ وہ شکر گزار پائے گا. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اس کا ایک ایک لمحہ جو ہم گزاریں گے اس کا اجر لازمن مل کے رہے گا. یہ ایک پکی ٹھکی بات ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، کیوں نہ پھر اس راہ میں اپنا سب کچھ کھپائیں کہ جہاں پہ کنفرمیشن ہے ہمارے لیے کہ ہمیں رزلٹ ملے گا اور آخرت بھی سنورے گی. اچھا دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو مل ہی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو سب کچھ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا تو کبھی بھی نہیں روکتے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملنا ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا وہ تو مل کے رہے گا. ویسے بھی آپ کچھ نہ بھی کرے تب بھی مل جائے گا. ہاں کرنا ہمیں اس لیے ہے کہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں دین اسلام کی کہ اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے کسی کے سامنے. اس لیے اتنی محنت کرنا کہ ہماری ضروریات زندگی پوری ہو جائیں، بس کافی. باقی جو میں جو ایکسٹرا زور لگا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں لگا رہا ہوں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ تو مل جائے گا. دنیا جتنی لکھی ہوئی آپ کے قسمت میں وہ مل جائے گی، لیکن آخرت قسمت پہ نہیں لکھی ہوئی. آخرت کے لیے محنت کرنی ہوگی. تو بس یہ بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو آپ نے جو کچھ سمجھا ہے اس کا لب لباب بھی یہی ہے. جو دین کے تقاضے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تقریباً 2 بیچز ہیں یہاں پر. ایک وہ بیچ جس نے بھی رومانیات کا پارٹ کور کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آگے بڑھیں، اور آگے جو فرائض و منج کا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ وہ جوائن کریں. ابھی ہم اس کو شروع کرنے والے ہیں. اور جو فرائض کر چکے ہیں وہ تو آگے بڑھیں. اب ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مطالبات دین کیا ہیں، تو آگے بڑھ کے جو ہے ذمہ داری قبول کریں، اپنے کندھوں پر اس کو محسوس کر کے آگے کھڑے ہو جائیں اور اس راہ میں اپنے آپ کو کھپانا شروع کر دیں. میں نے آج تک کبھی ایسا بندہ نہیں دیکھا، شاید آپ کے علم میں ہو، جس نے آخرت کو اپنا مطلوب بنا لیا ہو اور اس کی دنیا بگڑ گئی ہو. پتہ نہیں، شاید آپ کو کوئی بندہ نظر آ گیا، ایسا بندہ نظر آئے جس نے آخرت کو اپنا مطلوب بنا لیا، آخرت کو اپنا مطلوب بنا لیا اور دنیا اس کی بگڑ گئی. میں نے تو ایسا بندہ آج تک نہیں دیکھا. ہاں ایسے سینکڑوں لوگ دیکھیں انہوں نے دنیا کو اپنا مطلوب بنا لیا اور آخرت اس کی بگڑ گئی. تو آخرت کو مطلوب بنائیں، دونوں جہانوں کے مزے لوٹیں. دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کنفرمیشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وہ صحیح حدیث موجود ہیں کہ جو آخرت کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو یہ فائدہ، سب سے بڑا گفٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان غنا لکھ دیتے ہیں، وہ غنی ہو جاتا ہے اور اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں. دوسرا گفٹ یہ ملتا ہے کہ اس کے کام جو ہے وہ بکھرے ہوتے ہیں، اس کو سمیٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور
دنیا ذلیل و خوار ہو کے اس کے قدموں میں خود آ جاتی، جبکہ جو دنیا کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے اوپر سزا نافذ کرتے ہیں. پہلی سزا یہ نافذ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے جو ہے فقر لکھ دیا جاتا ہے. اس کے پاس تجوریاں بھری ہوتی ہیں، بینک بیلنسز بھرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے فقر کا خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ سب مجھ سے چھن نہ جائے، اور اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور دنیا پھر بھی ملتی اس کو اتنی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے. باقی کچھ کوشچنز آپ کے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی جنہوں نے فرائض مینج کر لیا ہے ان کے آگے پھر بوٹ کیمپ ہے. بوٹ کیمپ میں ابھی انشاءاللہ اس کا بھی سیشن ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے ان کو آگے ہم نے دیکھنا ہے، ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھی ایک افیکٹو داعی بن سکیں، ہمارے ایمبیسڈرز بنیں. تو ہمارے الحمدللہ کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں، آگے وہ ایمبیسڈرز ہیں، آگے کام کر رہے ہیں مختلف کیپیسٹیز کے اندر. تو اصل کام یہی ہے کہ ہم آگے آپ کو جو ہے یہ عملی میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں تک میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی کاوش ہے اسے قبول فرمائے. یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو قبول فرما لے ہم سے جو بھی ہم نے کوشش کی ہے. بے شک تو سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اصل بات یہی ہے. اور اللہ اس کاوش کے نتیجے میں ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر دے. بس یہی جو ہے دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اور ایسے بھی جب آپ دین کی طرف راغب ہوئے ہیں تو ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے آپ کے اوپر، تبھی آپ راغب ہوئے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اصل شکر جو ہے وہ شکر بے جوارے ہوتا ہے. میں نے اکثر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، شیئر کیا. شکر یہی ہے کہ آپ عملی میدان میں وہ نظر آئے. زبان سے شکر ادا کرنا تو ایک اس کا پارٹ ہوتا ہے. شکر باللسان سے یہ منوں میں شکر نہیں ہے، شکر بالجوارے جو ہے وہ اصل شکر ہے. تو انشاءاللہ شکر گزاری کے رویے پہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا. تو بس یہاں تک ہی میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی کاوش ہے قبول فرمائے، اور اس راہ پہ آپ مزید آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی گہرائی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرما لے اپنے دین کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مدثر بھائی. سب سے گزارش ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ کا سوال لے لیا جائے، ورنہ ہم اگر سوال نہیں ہوگا تو پھر ہم سرٹیفکیٹ ڈسپلے کریں گے. تو ارسلان صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اور سوال ریز کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ لوگ مبارکباد کے بہت مستحق ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کورس ہمیں کرایا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور یہ کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اسے نوا کے نام سے جیسے آتا ہے نا، نوا کے حوالے سے جو لیکچرز وغیرہ آتے ہیں، تو کیا اس کا نوا جو مطلب ہے یہ آواز غالباً مطلب ہے اس کا، کیا یہ وہی ہے اسی سیریز کے ساتھ ہے، یا ریوائول کے نام سے ایک الگ ہم کام کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑا بتا دیجیے گا ذرا. یہ اب ری برانڈ ہو گیا ہے. پہلے ہم نوا کے تحت کام کر رہے تھے، نوا کا جو برانڈ تھا ہمارا، اب ہم نے ری برانڈ کر لیا دی ریوائول. ٹھیک ہے، اب ہمارا نوا سے کوئی تعلق نہیں رہا اس طریقے سے. تو ویسے بھی وہ نوا ایجوکیشن جو تھا انیشیٹو، وہ بھی ہم ہی نے اسٹیبلش کیا تھا. نوا اسٹوڈیوز ڈفرینٹ ہے، نوا اسٹوڈیوز سے اب ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن نوا ایجوکیشن جو تھا وہ بھی ہمارے پاس ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم اس کو ری برانڈ ہم کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کی ویب سائٹس بھی یہ بھی بن رہی ہیں، بس تقریباً اس مہینے میں آپ ہو جائیں گی. تو اب جو ہے ہمارا جو بھی کام ہے وہ دی ریوائول کے تحت ہے. دی ریوائول انسٹیٹیوٹ ہے، پھر اس طرح دی ریوائول اسٹوڈیوز ہیں جو ہمارا میڈیا ونگ ہے. اسی طریقے سے دی ریوائول پورٹل ہوگا جو LMS جس پہ اسٹیبلش ہم کر رہے ہیں. تو اب اسی برانڈ کے تحت ہم آگے کام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پورا ایک انیشیٹو ہے بہت ہمارا. اچھی. جی 1 سال تقریباً ہو گیا، لاسٹ اگست میں ہم نے اس کو اسٹیبلش کر دیا تھا. باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ ویب سائٹ بنے گی تو آپ اس کے سامنے آپ آ جائیں گے. چلیں بس بہت شکریہ. اور یہ کہ ایک میں ضرور کہنا چاہوں گا ایک بات کے حوالے سے کہ جیسے ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی طرح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کام،
لیکن میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ لوگ ہارڈ ٹو ایکسس ہیں، مطلب ہے کہ ان تک رسائی بہت مشکل ہے. وہ حالانکہ پاکستان میں ہے لیکن ان تک یعنی ان کے نیچے کوئی بندہ ہوتا ہے سیکریٹری، یا اس کا سیکریٹری کا بھی سیکریٹری کوئی ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں ماشاء اللہ سے آپ جیسے غالباً قطر میں آپ کی رہائش ہے، تو وہاں سے ہونے کے باوجود ماشاء اللہ سے آپ ایزی ٹو ایکسیس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے. تو اس کو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں جتنی تعریف کیا اتنی کم ہے. اللہ تعالیٰ یہ برقرار رکھے اس چیز کو. اصل بات ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. اصل میں ہمارے ہاں دینی طبقات میں رجحان بڑا ہے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں کووڈ کے بعد، لیکن ہمارا تو شروع سے یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور ان تک پہنچا جائے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اب تو ہمارا انشاءاللہ اب آگے جو پلانز ہیں ہمارے وہ یہ ہیں کہ ہم نے اس کا پورٹ فولیو مزید بڑھانا ہے. اب ہم بائی لنگوئل اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، انگلش میں بھی ہے، اور پھر آپ کی یعنی موبائل ایپ تک آپ کو انشاءاللہ ملے گی، تو آپ اس کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. اور جو ہمارا پورٹل ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اور انسٹیٹیوٹس ہیں اور ادارے ہیں جن سے ہمارا ایم او یو جو ہے ہو رہا ہے. تو آپ کو ایک بڑا زبردست ایک رینج ملے گی انشاءاللہ سیکھنے کے حوالے سے، جو ہمارے ویب سائٹ پہ اور ایل ایم ایس پہ آپ کو نظر آئے گی. تو لرننگ پلیٹ فارمس ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور بھی آئیڈیاز آپ بھی دیں ہمیں. جیسا فار ایگزامپل ابھی ہمارا ایک انیشیٹو ہے اسے ہم شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو نیٹ کے بڑے مسئلے ہیں اور بجلی کے بڑے مسئلے ہیں، تو ہم نے پھر سیلف ڈیولپمنٹ پلان ایک جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے یعنی کورسز سے متعلق ایمانیات کے فرائض. تو اس کو اب ہم لانچ کرنے لگے ہیں کہ وہ مینٹرشپ پروگرام ہے بیسیکلی. جو لوگ بھی اس میں آپٹ کریں گے تو پھر ایک مینٹر سائن ہو جائے گا ان کو، اور وہ پھر وہ ان کو ٹیلی فون کے ذریعے سے جس طرح بھی مطلب کوئی ہم چاہتے ہیں کوئی ہرڈل نہ رہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے کسی شخص کی اس کے لیے ایک تو وقت کا مسئلہ ہے، پھر ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، ایکسیس کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں اور ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے. تو اس والے سے بھی اب یہ سیلف ڈیولپمنٹ جو ہمارا پلان ہے انشاءاللہ اس کو ہم لانچ کرنے لگے ہیں ایک ڈیڑھ ہفتے میں. فائنل اس کی وہ چل رہی ہیں، وہ بھی بائی لنگوئل جو ہے وہ ہمارا ہوگا، انگلش اور اردو دونوں کا. تو مینٹرز اسائن ہو جائیں گے اور مینٹرز کے ذریعے سے پھر وہ ہم اس کی جو ہے نا تربیت کریں گے. تو یہی ہمارا گول ہے کہ ہر جگہ پر ہم نے پہنچنا ہے، لوگوں کو ایکسیس دینا ہے کہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اور اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر پاسبلٹیز آر اینڈلیس. اور یہ ہم پھر بائی لنگوئل کر رہے ہیں تو گلوبل ہب ہوگا ہمارا، صرف یعنی اردو اسپیکنگ کے لیے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں. موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے سے ہم اسے پورا کنٹرول کریں گے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہوگی ہر چیز. یعنی ایون کہ موبائل ایپ کے اندر یہ بھی آپشن ہوگا کہ آپ آف لائن بھی اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ایکسیس اویلیبل ہے وہاں سے آپ مٹیریل ڈاؤن لوڈ کر لیا اور وہاں سے پھر آپ نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق پھر جو ہے اپنے پیس کے مطابق اس سے استفادہ کیا. تو ملٹیپل آپشنس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. اور وہ یہ بھی ذرا جب معلوم کرنا تھا کہ ایسے ایمانیات کورس جو ہم نے کیا تھا کیا اس کے بھی اسی طرح سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی؟ جی وہ ابھی ایک آپ کا جو کمپلیٹ ہو گیا تھا وہ بیچ، وہ بھی اسی میں ہم نے کور کرنا ہے، اس کی سرٹیفکیٹس بھی شو ہوں گے. چلے بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ ارسلان صاحب. اس کے بعد ایس ایم شہزاد عالم صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، سرفراز بھائی کو، مدثر بھائی کو، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہو ایک اور کورس کنڈکٹ کرنے میں، کہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور پھر اس کے علاوہ میری کچھ سجیشنز ہیں اس کورس کے حوالے سے، اور ایک کوشچن بھی ہے. سجیشن یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے جو بھی میں نے کورسز کیے ہیں ہر کورس میں امپروومنٹ میں دیکھتا ہوں کہ ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے یہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنایا ہوا ہے، پرسنلی میں نے جو بھی آپ لوگوں سے اس کورس سے سیکھا اور اس سے پہلے والے کورسز سے سیکھا، تو میں نے کوشش اپنی کی کہ جو میرے دوست ہیں اور جو بھی فیملی ممبرز ہیں ان کو سکھانے کے لیے یا ان کے ساتھ یہ ساری انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ کچھ بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں لیتے نہیں ہیں. مطلب اگر ان کو کسی اور چیز کے لیے کہا جائے، کسی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کہا جائے تو وہ فوراً آ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کے پاس 30 منٹس یا 15 منٹس بھی نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایون یہ کہ پورے ویک میں.
تو پھر اس میں نے پھر یہی کوشش کی کہ کوئی سیشن اگر اس طرح سے اسٹارٹ نہیں ہو سکتا تھا، ایٹ لیسٹ یہ کہ جو اسائنمنٹ کے لیے میں وائس وغیرہ ریکارڈ کرتا تھا وہی ان کو میں سینڈ کر دیتا تھا. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ انٹرنیٹ وغیرہ کے بھی پاکستان میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ورک پہ جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑا بہت سن لیا انہوں نے یا کچھ اس طرح سے کر لیا. تو اس حساب سے میری سجیشنس تھی کہ جیسے واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اس طرح کا بھی آپ لوگ جو پروگرام یہ چل رہا ہے اس کو چلاتے رہیں، لیکن وہ لوگ جو ہر کوئی پروگرام جوائن نہیں کرتا یا کمٹمنٹ نہیں کرتا کہ ایوری ویک وہ آئے گا اور اتنا ٹائم دے گا، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک پیرالل میں یہ کر سکتے ہیں. جیسے یہ دینیات یا ایمانیات کا جو بھی پروگرام ہے یا قرآن کی تفاسیر یا احادیث ہے، تو ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ جو بھی ہے وہ 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی یا 5 منٹ کی کوئی چھوٹا سا کلپ ہو گیا جس میں ایک آیت کو ایکسپلین کر دی اور وہ ویڈیو جو ہے واٹس ایپ گروپ پہ سینڈ کر دی. تو اس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے جو لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ کسی کورس کو باقاعدہ جوائن کریں اور اس کے بعد اپنی کمٹمنٹ کو شو کریں. تو یہ ایک میری سجیشنز ہے کہ اگر فیوچر میں کرنا چاہیں تو اس طرح سے حدیث کی یا تفاسیر کی جو ہے وہ بریک اپس میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آڈیو یا ویڈیو کلپ بنا کے اور اس کی ایکسپلینیشن کو شیئر کیا جائے لوگوں کے ساتھ. اور سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کا ہم نے میرے خیال سے 2 سیشنز ہوئے تھے ہمارے، تو اس کے بعد اس کا آگے ہے کوئی فیوچر میں کنٹینیو کرنے کا، اس کو ریزیوم کرنے کا؟ جی جزاک اللہ خیر اشراز بھائی، آپ کی انپٹس کا بالکل ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ شارٹ کلپس آج کل غریبہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، اٹینشن سپین بڑا کم ہو گیا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر شارٹس کا بھی سلسلہ شروع کیا. ہمارا اگر آپ ڈرائیور اسٹوڈیوز کو جوائن کر لیں ہمارا جو چینل ہے تو اس میں ہم نے ایک شارٹس کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے جس میں قرآن سے بھی شارٹس ہم پیش کریں گے. ویسے بھی جو یوٹیوب شارٹس ہیں وہ بھی سلسلہ شروع کیا ہے. تو آئیڈیا یہی ہے کہ ہم جتنا اس کو چھوٹا کر سکیں، سمپلیفائی کر سکیں، ہم اسے کریں. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مطلب چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں وہ آپ روزانہ ان کو دیتے رہیں واٹس ایپ گروپس کے اندر. اس میں آپ بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ جیسا اب لیڈرشپ بوٹ کیمپ میں ہم جائیں گے وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں لوگوں کی ضرورت بھی ہے کہ جو لوگ واٹس ایپ گروپس کے اندر باقاعدگی سے جو ہے اس مٹیریل کو شیئر کریں اور پھر ان سے فیڈ بیک لیں، فالو اپ لیں. کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے شیئر کیا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. تو انشاءاللہ یہ مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جو پلانرز آپ کے سامنے موجود ہیں وہ پورا ہم نے اسی طرح اسٹرکچر کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پلانرز جو ابھی ہم نے ریسنٹلی شیئر کیے ہیں اس میں وہ سارے ایک ہی شیٹ کے اندر سارا کچھ موجود ہے. تو آپ کسی کو ایک کر کے وہ جو ہے بھیج سکتے ہیں. یعنی اس میں کلپس پہ بھی 10 منٹ 15 منٹ کے کلپس ہیں. اب ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 1 منٹ سے زیادہ نہ ہو، 1-2 منٹ کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں جس کے اندر سیکوینس وائز تمام جو کانسیپٹس ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہو. تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے ہمارا پلان میں ہے کہ اس کو پھر ہم اس طریقے سے جو ہے شیئر کریں گے واٹس ایپ گروپس میں. تو یہ میڈیا کے اندر ہے. میڈیا میں بہت سے آپشنز ہیں، بہت سے انٹرسٹنگ پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے جو چینل ہے اس کو ضرور جو ہے دیکھتے رہیں، سبسکرائب کر لیں اسے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ اپڈیٹس ملتی جائیں گی انشاءاللہ. تھوڑا ذری بات ہے چیزیں سلو ڈاؤن ہوئی ہیں، جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ آگے پارٹ 3 بھی ہم نے شروع کرنا تھا کیونکہ یہ ری برانڈ ہمیں کرنا پڑ گیا. دوبارہ سے ایک نیا سیٹ اپ ہم نے شروع کیا ہے تو اس کے لیے تھوڑی ایفرٹس لگ رہی تھی. تو انشاءاللہ جیسے یہ چینلائز ہو جاتا ہے، اسٹریم لائن ہو جاتا ہے تو آگے پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ڈیفینیٹلی وہ 7 پارٹس ہم نے پورے کمپلیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ. تو بالکل وہ آگے اس سے چلے گا. رمضان میں آپ کو اتفاق ہوا ہو تو ہم نے بڑا اچھا ایک کام کیا کہ پورا جو تقریباً 14 پاروں تک ہم نے جو ہے اینیمیشنز کے ساتھ یعنی جو السٹریشنز کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کو پیش کیا ہے جو کہ بڑا یونیک ایک ایکسپیرینس ہے. اب وہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ اب انہی ویڈیوز کو ہم استعمال کریں گے اب آگے اپنے جو کورسز کے اندر. اور وہ بڑا اچھا کام اس طرح سے ہو گیا کہ اب مطلب اس سے سیکھنا آسان ہوگا، سمجھنا آسان ہوگا. ظاہر بات ہے جب ایک بات جو ہے آڈیو ویژول اس کے ساتھ آتی ہے سامنے تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس پہ بھی اپنا ضرور فیڈ بیک دیں کہ وہ کاوش تھی، کافی محنت اس پہ لگی ہے پوری ٹیم اس کے اوپر. پورا رمضان جو ہے انہوں نے دن رات ایک کیے. تو بلد یہ کچھ جو تھیں ڈیلیز کی وجوہات یہ تھیں کہ کچھ ہم مصروف تھے تاکہ اس کو ری اسٹیبلش کرنے میں. تو انشاءاللہ جیسے یہ تھوڑا اسٹریم لائن ہوتا ہے تو پھر یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں مزید سموتھ آؤٹ ہو جائیں گی.
اور جی باقی یہ بڑی انشاءاللہ خوشائن بات ہے کہ شہزاد بن جی صاحب انشاءاللہ آگے تعالی مدثر بھائی کیا آگے آپ کہتے ہیں پریزنٹ کر رہے ماشاءاللہ. ہیں. تو جی بوٹ کیمپ میں ضرور آئیں. آگے اب جو بوٹ کیمپ ہمارا آ رہا ہے اس کے اندر ضرور آپ کو ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ہم مزید, کیونکہ آپ کے اندر ماشاءاللہ صلاحیت ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں. اور آپ بھی میرے خیال میں کہاں پہ بیسڈ ہیں آپ, مجھے یاد نہیں آ رہا. میں کینیڈا بیسڈ ہوں. ہاں کینیڈا بیسڈ ہیں. تو کینیڈا میں بھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں, تو اچھا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی جو ہے وہ مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے شروع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. صحیح. بلال احمد, شکریہ اسم شہزاد صاحب. اگلا سوال ہم لیتے ہیں بلال احمد صاحب سے. بلال احمد صاحب آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو صاحب محترم, ٹھیک ہو جی؟ الحمد للہ فرسٹ کلاس. الحمدللہ. اچھا, پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کورس مکمل کیا, اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے سادہ انداز میں, فہم انداز میں ہمیں سمجھایا. تو بات میں نے یہ کرنی تھی کہ رفتار بہت سلو جا رہی ہے. ایمانیات کا کورس بھی کافی دیر میں ہوا تھا اور یہ بھی تقریباً کافی عرصہ لے گیا. رفتار کیسے بڑھائی جائے اس کو؟ جی بس یہ آپ کا گلا درست ہے. ہر رفتار تو ہماری ٹھیک تھی, بس یہ ہے کہ جو اسناد, یہ جو ہماری سرٹیفکیٹ کی تقسیم ہے یہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی. تو اس کی وجوہات میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ کیونکہ دوبارہ سے ایک نیا سیٹ اپ ہمیں کھڑا کرنا پڑ رہا تھا, تو اس میں زیادہ ایفرٹ لگ رہی تھی. لیکن اب الحمدللہ کیونکہ چیزیں کافی حد تک اسٹیبلش ہو گئی ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ آگے تو اب ایل ایم ایس بھی ہم پورا اپ رننگ ہوگا انشاءاللہ ودن دس منتھ اور نیکسٹ منتھ تک. تو اس سے آپ کو بڑا زبردست ایکسپیرینس ملے گا انشاءاللہ. تو یہ ڈیلیز انشاءاللہ پھر نہیں ہوں گے. تو ہم کورسز تمہارے الحمدللہ وہ مطلب ٹائم سے ہوئے تھے. بس یہ ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹس کی تقسیم میں کافی ٹائم لگ گیا. تو بس اس میں بھی جو رمضان آ گیا تھا, کیونکہ وہ رمضان کی مصروفیات کافی تھی, رمضان کے بعد کی بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے, مصروفیات تھیں. تو انشاءاللہ اب چیزیں کافی چینلائز ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ آگے جیسے ہم ذکر کیا کہ اب ہم آگے سیلف ڈیولپمنٹ پلان بھی اب جو ہے نا لانچ کرنے لگے ہیں, تو وہ اس سے بھی آپ باقی لوگوں کو شیئر کریں, اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے کہ جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ کا, یا پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں. تو اب ہم وہ مسئلے ختم کر رہے ہیں. سیلف ڈیولپمنٹ پورا پلان ہے, پلانر موجود ہے, تو اس کو ایک مینٹر سائن ہو جائے گا, اور وہ جو مربی ہے وہ اب اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کو گائیڈ کرتا رہے گا, اور اس طریقے سے اس کی پوری جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو وہ ہمارا ابھی بس لانچ ہونے والا ہے. نئی ایک چیز ہم ٹرائی کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ کتنا سکسیسفل ہوتا ہے ہمارا. باقی کورسز تو ہے ظاہری بات ہے وہ ہمارے ہونے ہی ہیں. بس یہ عید تک کا جو ہے کافی لوگ بزی ہوتے ہیں, کچھ چھٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو جیسے عید کے بعد ہم دوبارہ سے کورسز لانچ کریں گے انشاءاللہ. آگے بھی کچھ انٹرسٹنگ اور کورسز بھی ہیں, اس میں عربک کورس ہے وہ بھی ہم نے لانچ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک عربک کورس ابھی ہم نے لانچ کیا ہے, لیکن وہ آف لائن ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو عید کے بعد انشاءاللہ اور عربک کورسز بھی لانچ کرنے ہیں, اور بھی انٹرسٹنگ ہمارے پاس سیمینارز ہیں, ان کو بھی ہم نے شروع کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ابھی انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم میں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اور کیونکہ میرا بھی اب ارادہ ہی ہے کہ اب پورا فل فلیج جسی کام میں آپ کو کام کرنا ہے انشاءاللہ. اگست ستمبر میں میرا ارادہ تو ہے کہ پورا ادھر پاکستان میں شفٹ ہونے. تو آگے جب وہ انشاءاللہ وہاں پہ آ جائیں گے تو اور مزید جو ہے چیزیں اسموتھ آؤٹ ہو جائیں گی جی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بس تھوڑا سا عرض کرتا چلوں, مطلب بلال صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا سلو چلتا ہے. اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ ریسورسز کی یہاں پہ تھوڑی بہت کمی. ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, جو ہم ٹیم میں کام کر رہے ہیں, سارے جاب بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر چھٹیوں میں بیچ میں جاتے ہیں, کہیں کوئی پاکستان گیا ہوا ہے, کہیں کوئی اپنے کسی اور کنٹری گیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت لیٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں, تھوڑا سا بریک آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنے کی پھر کوشش کریں گے پھر آگے بھی انشاءاللہ. مدثر بھائی, ہم سرٹیفکیٹ شو کرنا شروع کریں؟ جی بالکل, اگر سجیشنس وغیرہ ہیں کوئی مزید تو دیکھ لیتے ہیں, ورنہ جو ہے آپ شو کر دیں جو بھی لوگ ہیں جو اس حوالے سے
اور کوئی بندہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، جیسا نوید ممتاز صاحب ہیں. الحمدللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ نوید ممتاز صاحب ہیں، قاضی عثمان صاحب ہیں، تو وہ کچھ ساتھی ہیں، اگر وہ کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور ویلکم، اپنی سجیشنز دیں اور اپنے تاثرات بھی بتائیں. کہ ظاہری بات ہے آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ اٹینڈ کیا ہے، کچھ لوگوں نے دوسری دفعہ اٹینڈ کیا ہے، تو اپنے تاثرات بتائیں کہ کیا امپیکٹ ہوا. اصل بات یہ ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں. یہ ساری ایفرٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوا آپ کی زندگی کے اوپر، کہ آپ کا مطمئن نظر چینج ہوا، آپ کی پرائرٹیز چینج ہوئیں، اور آپ نے محسوس کیا اپنے اندر کہ یار یہ امپورٹنس ہے جس دین کے حوالے سے آگے بڑھنے کی. تو یہ ضرور ہم سے شیئر کیا کریں، اس سے ہمیں بھی ذرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری. تو ضرور کوئی اگر شیئر کرنا چاہے اس حوالے سے کہ کیا کچھ اس سے حاصل ہوا، اور کس لحاظ سے جو ہے باقی جو اور سیٹ اپس آپ کو. میری بات ہے یہ تو بڑا ایک ایسا معاملہ ہے نا کہ ہر طرف آج کل تو بھرمار ہے. اس کے مقابلے کمپیریزن میں آپ بتائیں کہ کیا چیزیں اچھی لگیں آپ کو، اور بری چیزیں لگیں تو وہ بھی بتائیں، فیڈ بیک دیں. جی قاضی عثمان صاحب جو ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی قاضی صاحب آپ بول سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ الحمدللہ میرا دوسرا کورس تھا اور اچھا ایکسپیرینس رہا، کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا. تو تاثرات بس یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دیں. میرا تعلق کیونکہ تنظیم اسلامی سے ہے اور اسلام آباد سے ہے. اچھا تو آپ تاریخی لاسٹ اسپیچ جو ہے وہ میں نے سنی تھی مرکز میں، لیکن وہ کیونکہ تعاون علی البر والتقوی والا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اٹیچ اس کے بعد تنظیم کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. مزید ابھی بھی ان کے جو سجیشن بھی آپ یہی ہے ذمہ کہ آپ داران ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے اور کامیاب کرے اس کام. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے. ہماری تو یہ خواہش ہے، اور یہ ہمارے انشاءاللہ ہمارا اسٹریٹجک پلان جو ہے 5 ایئر وہ بھی آپ سامنے آ جائے گا. تو ہماری تو یہ ایمبیشن ہے ہمارا کہ ہم ان اسٹرگلس کو یونائٹ کریں، ایک ساتھ ہم آگے بڑھیں، تو تبھی آپ ہم کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہم کام کرتے رہیں گے تو پھر تو آگے کچھ نہیں بڑھ سکیں گے. جو دین کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں وہ متحد ہیں، اور ہم جو ہیں بہرحال آپس میں چھوٹی موٹی جو بھی اختلافات ہیں اس کے اندر پڑے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے جیسا آپ نے کہا کہ تعاون علی البر والتقوی. تو انشاءاللہ وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور جہاں پہ بھی ہم جہاں پہ بھی چیزوں کو کمبائن کر سکیں، ان اسٹرگلس کو یونائٹ کر سکیں، تو یہ تبھی کام ہوگا. ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے نا، کسی ایک سیٹ اپ، ایک جماعت، ایک تحریک کی بس کی بات ہے. تو اچھی بات ہے. تو آپ کدھر ہوتے ہیں اسلام آباد میں؟ میں اسلام آباد بیسیکلی ہوتا ہوں سیالہ میں، جو مقامی تنظیم ہے ماڈل ٹاؤن، اس سے اٹیچ ماڈل ٹاؤن ہمت سے. مرڈا ہومک. اچھا. تو آج جی کل جی وہاں پہ کون ہے ذمہ دار؟ نصیر الدین صاحب. جی اچھا چلے ان کو سلام کہیے گا میرا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ قاضی عثمان صاحب. تو مدثر بھائی چلتے ہیں سرٹیفکیٹ کی طرف، اور میں اپنی اسکرین شیئر کرنا چاہوں گا. رزلٹ کا ہم نے اوور ویو ہم دکھا دیں پہلے، پھر سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں، اور پھر بعد میں سب لوگوں کو سرٹیفکیٹ ان کے واٹس ایپ پہ بھی بھیج دوں گا. اسکرین ویزیبل ہے سب کو؟ بالکل. اچھا، یہ پہلے میں لسٹ شو کروں گا ان حضرات کی جنہوں نے
कोर्स अटेंडेंस उनकी 50% से या 30% से ज़्यादा रही, और एवरेज स्कोर भी कुछ उन्होंने अटेम्प्ट किए, क्विज भी अटेम्प्ट किए, लेकिन असाइनमेंट जमा नहीं की। तो उस हिसाब से उन लोगों को हमने पास का सर्टिफिकेट दिया है कि वो क्वालिफाई तो हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कोर्स अटेंड किया, क्विज भी अटेम्प्ट किए, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो उनके लिए हमने सर्टिफिकेट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो होंगे पास के सर्टिफिकेट, जिनमें सुहेल इकबाल अच्छा, साहब हैं, जुबैर इस्लाम। इसमें जो अहसानुल्लाह खान है उनकी वॉइस नोट्स पे रिसीव हो गए थे, लेकिन लेट हुए थे बाद में, तो ये शायद आपने उसको देख लें अच्छा, दोबारा से। हाँ, उनके कुछ वॉइस नोट्स हमें रिसीव हो गए थे, ठीक इतना है। तो वो मुझे। फिर कोई भी अगर किसी को भी अगर कोई इसमें कोई डाउट हो या कोई गलती हमसे हो गई हो, तो हमें जरा बता दीजिएगा, ताकि फिर हम उसको करेक्ट करके आपका सर्टिफिकेट दोबारा प्रिंट करके आपको भेज सकते हैं। जी, तो ये है मेरी लिस्ट के मुताबिक ये हजरात हैं जिन्होंने कोर्स को पास किया है। फहद इकबाल उस्मानी साहब हैं, अरसलानुल्लाह खान साहब हैं, सैयद कामरान हैदर हैं, नियाज हुसैन साहब हैं, मोहम्मद मुजाहिद साहब हैं, एहसान इलाही ज़हीर साहब हैं, अब्दुल अजीज साहब हैं, और साजिद खान साहब हैं। उसके बाद वो हजरात जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जिनको मिलेगा, वो हजरात वो हैं जिन्होंने एवरेज स्कोर जो है क्विज में बहुत कम लिया। अटेंडेंस उनकी है कुछ की 30% से अबव के हम सब ने उठा ली है। पहले हमने कहा था कि हम 60% एंड अबव को पिक करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि आप लोगों ने क्विज भी अटेम्प्ट किए हुए थे, तो उस हिसाब से हमने फिर ये लिस्ट तरतीब दी। तो उसमें अहमद रजा साहब हैं, मोहम्मद नवीद मुमताज़ साहब हैं, मजहर अली साहब हैं, वकास अली अंसारी साहब हैं, नाजिम हुसैन साहब हैं, उमर उमर फारूक खान शेरवानी साहब हैं, शौकत अलीम साहब हैं, उस्मान शाह साहब हैं, फैसल बशीर साहब हैं, मोहम्मद ज़ुहैर साहब, गुलाम अकबर गांगलो साहब, और काजी उस्मान मुगीथ साहब। तो आप देख रहे होंगे कि फ़र्क सिर्फ ये है कि आपकी अटेंडेंस बड़ी अच्छी रही, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने लर्न किया होगा, जो हमारा मेन मकसद है। लेकिन क्योंकि आपने क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं किया या आपने असाइनमेंट जमा नहीं की, तो इसलिए आपका सर्टिफिकेट इस लिस्ट में आ रहा है। उसके बाद मैं शो करूँगा वो लोग जिन्होंने डिस्टिंक्शन लिए हैं। वो 4 हज़रात हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन लिए हैं, क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट भी जमा की, उनकी अटेंडेंस भी कंप्लीट थी, और उन्होंने क्विज़ में भी अच्छे मार्क्स लिए। तो उनमें मोहम्मद एक मकबूल इसहाक साहब हैं, जो आज तो मेरे ख्याल में नहीं है इस सेशन में। जुनैद आलम खान साहब हैं, बिलाल अहमद साहब हैं। माशाल्लाह उनका और जुनैद साहब का जो स्कोर है वो टॉप का स्कोर है, असाइनमेंट भी उनकी बहुत हाँ, इनमें से कोई भी नहीं अभी यहाँ पे नजर आ रहा मुझे। जुनैद भाई आ गए हैं, नहीं, जुनैद साहब हैं, बिलाल साहब हैं, एसएम शहजाद साहब हैं, तीनों हैं। तो इनसे जरा कुछ लेते हैं, इनपुट दे लें। शहजाद भाई ने तो खैर दे दी अपनी इनपुट। बिलाल जुनैद साहब ने भाई, भी दी। जुनैद साहब जरा खामोश हैं, तो आखिर में वैसे उनसे भी वो हम जुनैद भाई खामोश होने वाले हैं तो नहीं, चले। तो इसके बाद में सर्टिफिकेट जुनैद भाई से पूछ लें, जुनैद भाई से कुछ कहना चाहें। बस उनके साथ कुछ इस तरह का इंटरनेट वगैरह का मसला होता है, तभी वो तो अभी यहाँ तो कभी मुझे नजर आ कभार रहे हैं, एक मिनट ठहरें, उनको रिक्वेस्ट तो की है। अगर जुनैद भाई, उनके, हाँ, जुनैद भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? चलना चाहिए। सर्टिफिकेट शेयर हो रहा है। जी नहीं, अभी तो आपकी ये शीट नजर आ रही है, आप उसको ठीक, चेंज करेंगे, शेयर स्क्रीन कर दें, या फिर वो जो एक्सेल, वो जो है अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कर दें। जी अब सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनैद भाई कैसे हैं? मुदस्सिर भाई, मैं ड्यूटी पे था शिफ्ट में, तो
اچھا اچھا الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جی. مدثر بھائی میں نا ڈیوٹی پہ تھا اور یہاں پہ سگنلز کو بہت ایشو آ رہا ہے ڈیوٹی پہ. اچھا تو اچھا میں سن تو رہا ہوں لیکن پراپرلی جو ہے نا وہ میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا, بار بار جو ہے ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا. اچھا تو اچھا اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ جو ہے اگر سگنل سٹیبل ہوتے ہیں تو میں اپنے فیڈ بیک دوں گا انشاءاللہ. اور اب آواز آ رہی ہے تو سب سے آواز پہلے تو جو آ ہے رہی وہ میں مبارکباد پیش جی. کرتا ہوں جی جی اپنے منتظمین کو, اور جو ہے آپ سب کے لیے جو ہے وہ ڈھیروں دعائیں ہیں, آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور باقی جو ہے انشاءاللہ پرسنل میں آپ سے نا مزید جو ہے سجیشنز کورس کے حوالے سے وہ ڈسکس کر لوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاکم کر اللہ لیں خیر. گے. بہت شکریہ جنید بھائی. تو شکریہ جی, اوکے. بہت شکریہ جنید صاحب. تو یہ سرٹیفکیٹ ہیں آپ کو, یہ ہم سال کر دیں گے. مدثر بھائی کیا ہم نے ایک ایک کو ڈسپلے کرنا ہے یا بس ہم پھر ان کو شیئر کر دیں؟ ٹھیک ہے باقی لوگوں کو شیئر کر دیں, ڈسٹنکشن والوں کو آپ یہاں پہ ڈسپلے کر دیں. جی تو یہ جنید عالم صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے, اور اس کے بعد یہ بلال احمد صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے. ڈسپلے ہو رہا ہے؟ جی یہ جنید عالم کا تو ڈسپلے ہوا ہے. اچھا, وہ اس میں وہ الگ الگ فائل ہے نا, تو مجھے اسٹاپ کر کے دوبارہ شیئر کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ اسکرین شیئر کر دیں تو آپ کو ہو جائے. جی بلال احمد بھائی کا ہو گیا. بلال بھائی نہیں ہے میرے خیال میں شاید, نہیں ہیں بلال صاحب ہیں, بلال احمد اچھا شاہین صاحب ہیں, انہوں نے بات بھی کی. ہاں اور ٹھیک. ان کو بہت بہت مبارک, کیونکہ ان کی جو ہے نا ون آف دا ٹاپ اسٹوڈنٹس 100% آلموسٹ 100% کوئز ہیں ان کے رزلٹ ان کا, اور اٹینڈنس 100%, اور اسائنمنٹ بھی بہت اعلیٰ درجے کی اسائنمنٹ بھی انہوں نے جمع ماشاء کی بلال تھی. بھائی تو ہمارے بڑے جو ہے وہ پرانے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, ہاں بڑے تو ایکٹیو ماشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور جو علم انہوں نے ان کو حاصل ہوا ہے ان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ آخری سرٹیفکیٹ ہم جو ڈسپلے کر رہے ہیں یہ ایس ایم شہزاد عالم صاحب کا ہے. انہوں نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں اسائنمنٹس, آڈیو اسائنمنٹس جمع کی, جو کہ کافی سمجھنے کے لیے بھی ایک بہتر اچھا ایک موضوع ہے, اور انہوں نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. جس طرح انہوں نے خود کہا کہ یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میں بھی بلکہ ایک دو دفعہ کیونکہ گھر پہ بیٹھ کے اگر ٹائم نہیں ملتا تو میں گاڑی میں لگا کے تو یہ سن رہا تھا ان کی اسائنمنٹ. بس ایک ذرا ہے کہ ہم آپ کو فیڈ بیک اس طرح نہیں دے پائے جس طرح ہمیں دینا چاہیے تھا, وہ تھوڑی سی ہماری طرف سے کمی ہے. باقی آپ نے جو جمع کیا, جو جتنی میں سن سکا تو مجھے اچھا لگا, اور سمجھ آ رہی تھی کہ آپ اس کو سمجھ کے بتا رہے ہیں. تو یہی اسائنمنٹ کا فائدہ ہے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ فائدہ کافی حد تک اچیو ہو گیا ہے. اور آپ کے کوئز کی پرسنٹیج بھی اچھی تھی, اور آپ کی اٹینڈنس تو ماشاءاللہ ہمیشہ 100% رہتی ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور اللہ آپ کو کامیابی کا سبب بنائے اس کو, اور دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنائے. تو اسی طرح ہمارے پاس کچھ سرٹیفکیٹ ایمانیات کورس کے ہیں, جس میں ڈسٹنکشن 3 لوگوں کی ہے. محمد ولی اللہ صاحب ہیں, زبیر اسلام صاحب ہیں, اور گل رفیق خان صاحب ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جنہوں نے کمپلیٹ کیا کورس, ان میں محمد عتیق صاحب ہیں, سید کامران حیدر صاحب ہیں, ارسلان اللہ خان صاحب ہیں, علی نواز صاحب ہیں, احسان اللہ ظہیر صاحب ہیں, اور معین اقبال صاحب ہیں. اس کے علاوہ ایک اس میں عثمان شاہ صاحب بھی ہیں جنہوں نے کورس کو کمپلیٹ کیا ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ ہم ڈسپلے, اب دوسرے لوگ کیونکہ ہیں نہیں تو ان کو ڈسپلے کرنے کا فائدہ ہے نہیں, باقی ہم سب کو وہ سرٹیفکیٹ بھیج دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو ای میل میں ملیں, واٹس ایپ میں نہیں ای میل میں ملیں, تو ہم آپ کو ای میل میں بھی بھیج سکتے ہیں.
اور کوئی اس کے علاوہ آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو برائے مہربانی آپ لکھ کے بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. اپنی جو بالکل بھی فیڈ بیک ہے کچھ امپروومنٹ کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ لکھ کے بھیجیں. لکھ کے بھیجنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو ہماری یہاں پہ کمیٹی ہے اس کے سامنے ہم پیش کریں گے, اس کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے. آگے میں ہوں کورس کوآرڈینیٹر یا کوئی اور بھی ہوگا تو اس کو ہیلپ ملے گی امپروو بالکل. کرنے کی کہ فیڈ بیک اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیا ہے. جی مدثر اسلام بھائی بھائی اوور آپ ٹو کا یو. جی اسلام بھائی آپ کا میں نے کیس نوٹ کر لیا ہے. آپ کی چیزیں میں نے وہ ریسیو آپ نے مجھے بھیجی تھی اور میں نے آگے فارورڈ بھی کی تھی. اس کو میں ری اسیس کروا لوں گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے بالکل وائس نوٹ اسائنمنٹ جمع کرائی ہیں. تو باقی جو کوئزز ہیں وہ تو آپ کے جو بھی تھے اس کی اسسمنٹ ہوگی ہوئی ہے, لیکن اسائنمنٹس کو میں دوبارہ چیک کرا لیتا ہوں. تو آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ آپ کو وہ ری چیک کر لیں گے ہم اس کو اور پھر آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بس یہ آگے بس بڑھنا ہے. آپ سب ساتھی جو ہیں سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے. آگے ہم یہ کریں گے کہ ایک مدثر بھائی اسلان صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان جی سے جی السلام گزارش ہے کہ وہ اپنی انمیوٹ کریں مائک کو. جی السلام. السلام علیکم مدثر بھائی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدثر بھائی وہ میں کہہ رہا تھا کہ ایمانیات کورس اور یہ جو ابھی ہوا ہے نا واٹ از دین کورس, تو دونوں میں یہ ایشو آ رہا تھا کہ وہ کوئز جو ہے میرے اوپن نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے پھر یہی کیا کہ آخر میں آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ کوئز کا آپ نے مجھے فارمیٹ دے دیا تھا, تو میں نے پھر وہ فارمیٹ کے مطابق کوئز سبمٹ کرا دیے تھے اور دونوں کے اسائنمنٹ بھی اسی طرح سبمٹ کرا دیے جی تھے. میں اس لیے اس وجہ سے مجھے یاد ہے آپ نے مجھے فارورڈ کیا تھا, تو شاید وہ اسی وجہ سے آگے پیچھے نہ ہو گیا ہو. مجھے دیکھنا جی ہوگا اسے. تو آپ کا تو کیس مجھے یاد ہے کیونکہ وہ بالکل آپ سے نہیں ہو رہا تھا اور آپ نے پھر سیپریٹ کیا تھا. وہ انشاءاللہ اس کو ہم ریڈ کر لیں گے ری اسیس, وہ مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم کریکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی بہت شکریہ. ویسے آپ کی ڈسٹنکشن بنتی ہے انشاءاللہ, وہ مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کی وائس نوٹ اسائنمنٹ سے میں نے خود بھی ان کو ایکسیس کیا تھا کچھ کو, اور کچھ جو ہے ہم نے ساتھیوں کو دیا تھا. تو شاید وہ اس آپ کی لیٹ سبمٹ ہوئی تھی تو اس وجہ سے شاید وہ ریفلیکٹ نہیں ہو پائیں, لیکن ہم اسے کنسیڈر کر لیں گے انشاءاللہ اور آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. صحیح. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور باقی تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ مطلب آپ کے ریکارڈ کے لیے تو اچھا ہے, لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھ رہے ہیں. مدثر بھائی جیسے استادوں کو آپ سن رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, اللہ اس کو مطلب کچھ جزا ملے گی. آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں دوسروں تک پہنچائیں گے, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اور ڈسٹنکشن ہو یا اس سے کم ہو یا زیادہ ہو, اصل جو مقصد ہے کہ آپ کو جو علم ملا ہے اس کی کوئی قیمت اس کو ایک سرٹیفکیٹ میں صحیح ہم پنہا نہیں کر سکتے. بالکل انشاءاللہ. تو اور اس جو لوگ حساب سے آپ لوگوں آپ میں سے جو سب لوگ سرٹیفکیٹ مبارکباد کے مستحق جی جی ہیں. بالکل, بہرحال مطلب اور جو جس ہارڈ نے بھی کاپیز چاہتے ہیں, جو لوگ آپ میں سے ہارڈ کاپیز چاہتے ہیں سرٹیفکیٹس کی, تو وہ بھی ارینج کی جا سکتی ہیں. اس کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ آپ اپنا ایڈریس وغیرہ دے سکتے ہیں, اور تو اس پہ پھر ہم سال کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ ہم وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ کریں گے. سرٹیفکیٹس آپ کو ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں, تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے. تو اس کے علاوہ جو ہے بس آگے جو وے فارورڈ آپ کے لیے ہے کہ جو پارٹ 2 آپ کر چکے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بوٹ کیمپ اب ہم کریں گے. کچھ لوگ تو آلریڈی جو ساتھی ہیں بوٹ کیمپ اٹینڈ کر چکے ہیں, لیکن کچھ لوگ کے لیے کانسیپٹ نیا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اب آپ کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی. اب آپ کو آگے ہم اکوپ کریں گے, آپ کی اسکل بھی امپروو کریں گے, آپ کی نالج کو بھی امپروو کریں گے. تو انشاءاللہ اس کا ایک سیپریٹ جو ہے جنید بھائی نے حال کھڑا کیا ہے, تو اس کا ایک سیپریٹ گروپ بنا لیں گے. اس پہ ہم ڈسکشن بھی کر سکیں گے کھل کے, اور اس کو پھر میں خود ہی دیکھوں گا انشاءاللہ, خود بھی اس میں انوالو ہوں گا. کوشش تو یہ ہے کہ میں خود ہی اس کو دیکھوں, ان کے جو بوٹ کیمپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ڈائریکٹلی بھی انوالو ہوتا ہوں. تو اگر مطلب مصروفیات ہوئی تو پھر شاید ریحان بھائی یا کوئی اور ساتھی جو ہیں کریں, لیکن یہ کوشش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ رہیں. تو جنید بھائی جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ مدثر بھائی میرا ایک سوال ہے کہ دینی تحریک جو ہے, کوئی بھی دینی تحریک ہے, اس کی کامیابی کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ شخصیات اس میں کتنا میٹر کرتی ہیں, اس میں نمبر آف پیپلز کتنا میٹر کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر جماعت اسلامی دیکھی جائے یا تنظیم اسلامی, تو ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی جو ہیں وہ خود اپنی شخصیات کے اندر بہت بڑی شخصیات ہیں اور بہت بڑے مطلب انٹلیکچوئلز ہیں وہ,
اور ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے بہت زیادہ صلاحیتیں تھیں خطاب کرنے کی بھی، اور قلم سے بھی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ انقلاب برپا کیا ہے. تو جس طرح یہ دا ریوائول انسٹیٹیوٹ ہے، تو اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب اور مولانا صاحب کی طرح کے، مولانا مودودی کی طرح کی جو ہے شخصیات کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے اگر مطلب کوئی مطلب میں اپنے طور پہ میں اتنا اپنے آپ کو اس طرح انٹلیکچوئل نہیں سمجھتا، تو کس طرح مطلب ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ ہم اس طرح کی تحریک برپا کر سکیں کہ ہمارے پاس کتابیں لکھنے والے بھی انقلابی نظریے کے اوپر، اور جو ہے اس کو زبان سے مطلب زبان میں کنورٹ کرنا اور خطاب کے ذریعے سے، اور اس طرح کا جو ہے وہ ہم جمع غفیر جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے اس کو لوکل سطح پہ لے کے جانا، جس طرح حلقے ہوتے ہیں لوکل لیول پہ، کیونکہ ابھی تو ہم آن لائن ہے. آن لائن میں صرف وہی ہے جو مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی اس میں جو ہے وہ، یا جابز والے یا جو فائنینشلی مطلب بہتر ہیں وہی اس چیز کو مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کو لوکل سطح پہ لے کے جانا اس کام کو، اور جو ہے مطلب یہ کتنا ضروری ہے اور اس سے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے ہماری اس تحریک کو، اس کے حوالے سے کائنڈلی جو ہے وہ روشنی ڈال دیں. تو ایک تو ہے، میں تھوڑی تصحیح کر دوں کہ صرف ہمارا آن لائن نہیں ہے، فزیکلی بھی جہاں پہ بھی ہمارے ونگز اویلیبل ونگز ہیں اسٹیبلش، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جیسے اسلام آباد کے اندر ونگ اویلیبل ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. لاہور میں ایک چیپٹر ابھی اسٹیبلش ہوا ہے، وہاں پہ ہم نے ایک ذمہ دار ہم نے بنایا ایک ساتھی کو. اس طریقے سے اب پشاور میں ہمارا ایک سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے، تو ہم ابھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ اس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں رہی بات کہ آپ نے کہا نا کہ شخصیات کی امپورٹنس کیا ہے، دیکھیں جہاں تک میرا ایکسپیرینس رہا ہے اور جو ساری زندگی بڑا حصہ اللہ کی توفیق سے اس طرح میں لگا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ امپیکٹ کام زیادہ میٹر کرتا ہے. جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام آئے ان کا کام امپیکٹ تھا. ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ بڑی مثال آپ کو کوئی نہیں ملے گی. ان کے ساتھ کون تھے؟ ایک بندہ خالی، وآمن لہ لوط، یہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کی گواہی ہے. لیکن ان کا امپیکٹ دیکھیں کیا تھا. تو امپیکٹفل کام ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جو تحریکیں جماعتیں ہیں ان کا کام امپیکٹفل نہیں رہا، ان کا امپیکٹ نہیں، اثر نہیں ہے معاشرے کے اوپر. تو اس لیے ہم نے جب شروع سے ہی وہ انشاءاللہ اسٹریٹجک پلان، آپ جب بوٹ کیمپ میں آئیں گے تو وہاں ابھی کیونکہ ہم نے اسے پبلک نہیں کیا، تو اس پبلک بس تقریباً اسی مہینے میں شاید وہ اس کو ہم پبلک کر دیں کمنٹس کے لیے. تو وہ اس اسٹریٹجک پلان میں ہم نے پہلے 5 ایئر اسٹریٹجک پلان بنایا، اور اس کے اندر اس کا پہلا جو چیپٹر ہے یا پہلا جو آغاز ہے اس میں یہی بات واضح کی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو دینی تحریکات ہیں وہ امپیکٹ نہیں ڈال پائیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ کا فقدان تھا. ہم نے کوئی چیز آبجیکٹیوز طے نہیں کیے کہ ہم نے کیا کچھ اچیو کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے اس حوالے سے. یعنی ہم ایک کام تو کر رہے ہیں بس جیسے جیسے کام چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کوئی ہم نے کوئی ہائر آبجیکٹیو طے نہیں کیا جس کے مطابق ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. تو ہم نے تو اپنے بڑے ایمبیشس جو ہے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں 5 ایئر کے. اور اس میں یعنی جسٹ امیجن کہ یہ والا ایسپیکٹ بھی کتنا بڑا ہے کہ ایک روبسٹ اکنامک پالیسی بھی جو ہے دینی تحریکات جو ہیں وہ نہیں دے پاتی. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے جو ہے پاکستان کو، یا جو بھی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جو ہے اسلام کو نافذ کریں گے، یہ بتائیں کہ پاکستان کو اس حالت سے کیسے نکالیں گے، تو کوئی اس کے پاس کسی کے پاس آنسر نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا جو اسٹریٹجک ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم امپیکٹفل کام کرنے کے اوپر جا رہے ہیں، تاکہ ہم یعنی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں ہم اپنے اچیومنٹس بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی یہ ہم نے اچیو کیا ہے. تو ان 5 ایئرس کے بعد ہم کہاں تک پہنچیں گے وہ وہاں پہ طے ہے. اچھا پھر اس میں یہ بھی ہم نے ان 5 ایئر میں طے کرنا ہے کہ اگر نیکسٹ 30 ایئر کا ویژن کیا ہے، ہمارا 30 سال کا ہمارا کیا پلان ہے، اس کو کیسے ہم اس تک پہنچیں گے. جب تک یہ کلیئرٹی ہمارے پاس نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کسی صورت میں جا نہیں سکتے. تو اب ہمارا زیادہ فوکس اس پہ ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم اس نہج پہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی ہمیں عطا کرے گا. اور یہ جو پھر ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے وہ زیادہ جتنا روبسٹ ہوگا تو ایسے لوگ پھر پیدا ہوتے رہیں گے. تو ہمارا یہی ارادہ ہے کہ اس کو ایک بڑا زبردست طریقے سے ایک ایسا ہم نے پروگرام ڈیولپ کرنا ہے کہ جس کے تحت جو لوگ ہیں جب پاس آؤٹ ہوں تو وہ کیپیبل ہوں کہ وہ آگے پڑھ کے کام کر سکیں. اور اس طریقے سے ایسے لوگوں تک بھی ہم نے جانا ہے کہ جن کا کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چاہے وہ اکیڈیمیا میں ہیں، چاہے وہ آس پاس دیگر تحریکات میں ہیں، یا جو ہے مختلف ذمہ داریوں کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں مختلف کیپیسٹیز میں، ان کو بھی ہم نے اپروچ کرنا ہے. یا تو ان کے ساتھ الائنس بنانا ہے، یا پھر اگر وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہیں تو مل جائیں. جیسے ابھی ریسنٹلی پورا سیٹ اپ تھا پاسبان ملت اسلامیہ، وہ ہمارے ساتھ ضم ہو گیا. تو اس طریقے سے اب ہم یا تو جوائنٹ جو ہے وینچرز ایک طرح سے
وہ امپیکٹس کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم مل کے کوئی بڑا کام کریں، یا پھر یہ ہے کہ اگر کہ جہاں پہ جو ہے الحاق کی صورت بنتی ہے تو الحاق کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کو انوالو کیا جائے اور اس کام کو جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ اس کے اثرات پڑنا شروع ہوں، اس کا ایک امپیکٹ ہو جو کہ ہم میجر کر سکیں. تو یہ ہے انشاءاللہ ارادہ. تو انشاءاللہ جب آپ اس بوٹ کیمپ میں آئیں گے، آپ کا گروپ بن جائے گا انشاءاللہ، ایک دو دن میں بنا دیتے ہیں. اس میں پھر میں یہ شیئر کر دوں گا، آپ اسے اپنی انپٹ دے سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک ویژن ہے جس کو ہم لے کے چلیں گے. یہ ہم نے پہلے سے طے کر دیا کہ ہم ہوا میں نہیں جائیں گے. آپ ہماری اسٹریٹجی طے ہوگی، 5 ایئر کی بھی اسٹریٹجی طے ہے، آگے 30 ایئر کا ویژن بھی طے ہوگا، اور پھر ہر سال اسیسمنٹ بھی ہوگی ٹارگیٹس کی کہ ہم نے کتنا اچیو کیا، کتنا اچیو نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ اس طرح اسٹرکچرڈ انداز میں آگے بڑھیں گے تو کچھ امپیکٹ ڈال ہی دیں گے انشاءاللہ. تو اور سب کو، اور یہ ہمارا ارادہ ہے کہ سب کو انوالو کرنا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا تنظیم اسلامی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ان کو بھی ہم نے انوالو کرنا ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی انوالو کرنا ہے. ہمارے کئی ابھی کام جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے کیے ہیں، کئی چیزیں جو ہیں تنظیم کے ساتھ بھی ہمارا انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے، اور بھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے جوائنٹ وینچرز ہوں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے اسٹرکچرڈ انداز میں ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. باقی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ بوٹ کیمپ کے گروپ میں مل جائیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے مدثر بھائی، کنکلوڈ کریں. ٹھیک ہے جی، عشاء کا کنکلوڈ ٹائم بھی کرتے ہوا ہیں. چاہتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو اسٹرگل ہے. ہاں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو بھی محنت ہے اس کو اسی طرح اسیس بھی کریں، آپ کو فیڈ بیک بھی دیں. بعض اوقات جو ہے ہم نہیں کر پاتے وقت پہ، وہ ہماری لمیٹیشن ہے، لیکن آپ کی جو ایفرٹس ہیں بالکل اپنی جگہ پہ ہیں، اور اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیے انشاءاللہ. بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس پلیٹ فارم پہ، بہت کچھ آگے ڈلیور بھی کرنے کو ہے انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کے پاس مزید مواقع بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ. تو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی یہاں پہ بیٹھنا ہے، سمجھنا سمجھانے کا اس سلسلہ سے قبول فرما لے، اور ہمیں اپنے دین کے لیے جو ہے ایکسیپٹ کر لے، اور سعادت ہمیں عطا کر دے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں، تو جس میں ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے. تو اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.